ایک گاؤں میں ایک عبداللہ نام کا آدمی اپنی بیٹی، ایک بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی جس کا نام ریشمہ اور بیٹے کا نام راحل تھا، وہ ایک مالک کے ہاں مزدوری کرتا تھا اور اپنے گھر کا گزارا بمشکل کر پاتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تو راحل نے اپنے باپ کو پانی پلایا۔ واہ بیٹا، پانی پی کے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دن بھر کی تھکان اتر گئی ہو۔ اتنے میں عبداللہ کی بیوی سفینہ چلتے ہوئے عبداللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج مالک مکان آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا کرایہ دے دیں ورنہ میں یہ گھر کسی اور کو بیچ دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے مالک سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ پیسے دے دے۔ عبداللہ اپنے مالک کے پاس آیا اور کہنے لگا، مالک اگر ہو سکے تو آپ مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا عبداللہ، گھر میں تو سب ٹھیک ہے؟ ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے سر پر قرضہ جمع ہو گیا ہے۔ مالک مکان گھر کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اور اگر اسے گھر کا کرایہ نہ دیا تو وہ مکان کسی اور کو دے دے گا۔ اچھا عبداللہ، ایک کام کرو، یہ میرے پاس دو چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے ہیں، تم ان کو اپنے گھر لے جاؤ اور ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو۔ جب یہ بڑے ہو جائیں تو انہیں بیچ لینا اور اپنا قرض اتار لینا۔ عبداللہ بکری کے بچے لے کر گھر آ گیا۔ راحل یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، پاپا آپ کو پتہ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے، میں آپ سے کچھ دنوں سے کہنے والا تھا کہ مجھے بکری کے بچے لا دیں، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ یہ بہت پیارے ہیں اور مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ ہاں پاپا، راحل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کتنے پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے راحل بیٹا، تم ان کو لے جاؤ اور انہیں اچھی طرح کھانا کھلاؤ اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرو۔ راحل بکری کے بچوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور انہیں ہرے ہرے پتے کھلانے لگا۔ اس کے بعد راحل ان کو لے کر گھر آیا اور اپنے بابا سے کہنے لگا، بابا آج سے ان کا نام ایک کا بادل اور دوسرے کا بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو ان کے نام رکھ سکتے ہو۔ ہاں بابا، میں نے ان کو چارہ بھی کھلا دیا تھا۔ راحل بکری کے بچوں کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور وقت گزرتے گزرتے گزر ہی گیا اور وہ دونوں بڑے ہو گئے۔ راحل اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں، بادل اور بادشاہ تو بڑے ہو گئے ہیں، لیکن میں کیوں نہیں بڑا ہوا؟ میں تو اتنا ہی ہوں جتنا پہلے تھا۔ بیٹا یہ جانور ہیں، جانور جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم انسان ہیں، انسان اتنی جلدی اتنے بڑے نہیں ہوتے، اس لیے تم ابھی چھوٹے ہو اور بادل اور بادشاہ بڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ماں، میں بادل اور بادشاہ کو جنگل میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ ان کو اچھا کھانا کھلا سکوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلے جاؤ، لیکن ادھر دوسری طرف ندی کے اس پار نہ جانا۔ راحل بادل اور بادشاہ کو جنگل میں لے آیا اور ان کو ہرے ہرے پتے کھلائے، لیکن اب راحل کو بھی بھوک لگ رہی تھی تو اس کی نظر ندی کے اس پار میٹھے آموں پر گئی اور اس کا دل تھوڑا سا بے ایمان ہو گیا۔ وہ بادل اور بادشاہ سے کہنے لگا، چلو بادشاہ، آج تم مجھے پل کراس کر کے دوسری طرف لے کے جاؤ۔ وہ بادشاہ کے اوپر بیٹھ گیا اور جیسے ہی پل کو کراس کرنے لگا تو پل ٹوٹ گیا اور بادشاہ پانی میں گر گیا۔ راحل زوروں قطار رونے لگا اور خدا سے مدد مانگنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ماں نے منع بھی کیا تھا کہ پل کی طرف نہ جانا، لیکن میں نے غلطی کر دی اور جس کی وجہ سے بادشاہ کو ہم نے کھو دیا۔ بادل بھی ساتھ ساتھ رونے لگا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر وہاں کھڑے رہے لیکن بادشاہ کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے بعد وہ روتے ہوئے راحل اور بادل دونوں گھر آ گئے۔ گھر آ کر ماں پوچھنے لگی، کیا ہوا راحل بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو اور بادشاہ کہاں ہے؟ تم اکیلے بادل کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ وہ باہر دیکھ کے آئی لیکن اسے بادشاہ کہیں نظر نہ آیا۔
راحل اپنی ماں کے گلے لگا اور زوروں کی طرح رونے لگا اور ساری بات بتائی کہ کیسے وہ پل کراس کرتے ہوئے بادشاہ پانی میں گر گیا اور واپس کہیں نظر نہ آیا۔ وہ بہت ماں بھی ساتھ رونے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو حوصلہ بھی دینے لگی کہ تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ بادشاہ مل جائے گا۔ راحل خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا اور وہ ناخوش رہنے لگا۔ اسے بادشاہ کے جانے کا بہت اثر ہوا کیونکہ وہ ان دونوں کے ساتھ بہت ہی گھل مل چکا تھا اور خوشی خوشی رہتا تھا۔ بادل بھی خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا اور اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ تم اب راحل کے ساتھ ہی رہنا۔ راحل بہت ہی تنہا سا محسوس کر رہا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ گلٹ بھی تھا کہ اس کی وجہ سے بادشاہ پانی میں گرا اور اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ کافی دن گزر گئے۔ ایک دن بادل اور راحل گھر کے باہر کھڑے تھے کہ بادشاہ دوڑے دوڑے راحل کے پاس آیا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ راحل کو بھی بہت رونا آیا اور اس نے اسے بہت پیار کیا۔ راحل بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد راحل کی ماں بھی گھر سے باہر آ گئی اور بادشاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ راحل نے بتایا کہ ابھی ہم جب یہاں کھڑے تھے تو بادشاہ دوڑے دوڑے اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ پانی کے ساتھ بہہ گیا، لیکن اسے گھر کا یاد تھا۔ ماں بیٹے نے دونوں نے مل کر خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے حسمان میں رکھے۔ کچھ دن گزر گئے تو عبداللہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرے سر بہت قرضہ جمع ہو گیا ہے، اب مجھے وہ اتارنا ہے تو مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیچنا پڑے گا۔ عبداللہ نے اس معاملے میں راحل سے بات کی۔ راحل نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد عبداللہ دونوں بکروں کو لے کر منڈی کی طرف آ گیا۔ وہاں ایک خریدار عبداللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ خریدنے ہیں، لیکن عبداللہ نے کہا مجھے ان میں سے ایک ہی بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ اس کے بعد خریدار نے عبداللہ کو پیسے دیے اور بادل کو لے لیا۔ بادل عبداللہ کے گلے لگ کر رونے لگا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ وہ ان کو بیچنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے بیچنا پڑا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے خریدار کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا اور وہ عبداللہ سے کہنے لگا، تم ان سے اتنا پیار کرتے ہو تو تم ان کو کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ میرے دل کے دو ٹکڑے ہیں، میں ان کو کبھی بھی نہ بیچتا، لیکن میرے سر بہت قرض ہے جسے اتارنے کے لیے مجھے انہیں بیچنا پڑ رہا ہے۔ خریدار نے عبداللہ کی بات سنی اور اسے کہنے لگا، تم ان بکروں کے ساتھ بہت اٹیچ ہو اور ان سے اتنی محبت کرتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، مجبوری ہی انسان کو اپنی قیمتی چیز بیچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ لو، یہ میری طرف سے 50,000 رکھ لو، میں اس سال قربانی نہیں دوں گا اور یہی سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ عبداللہ بہت خوش ہو گیا اور بادل اور بادشاہ کو لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ عبداللہ کے سر سے سارا قرض بھی اتر چکا تھا۔ راحل، تم جانتے ہو نا کہ بقرہ عید میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ ہاں ماں، میں جانتا ہوں اور بے شک بادشاہ اور بادل مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن میں اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی چیز ضرور قربان کروں گا۔ قصائی کر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ قربانی کرنے کے لیے عبداللہ کے گھر آیا تھا۔ بادل اور بادشاہ، تم دونوں مجھے بہت ہی عزیز ہو اور میں اپنی عزیز چیز اللہ کی راہ میں
कुर्बान करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों से जन्नत में जरूर मिलूंगा। और अल्लाह की राह में अपनी अजीज चीज को कुर्बान करना बहुत ही सवाब का काम है। बेशक बेटा तुम ठीक कह रहे हो, ये जन्नत में तुम्हें जरूर मिलेंगे। और अल्लाह की राह में अपनी अजीज से अजीज चीज कुर्बान करना बहुत ही सवाब का काम है और अल्लाह इसका अजर जरूर देता है। इसके बाद उन सब ने दुआ की कि अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए।